بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم تو اب تیاریوں کی پہ ہی زور لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاریاں کریں، اور آج ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا ایک لاشعوری طور پہ لوگ اس کو ویسے تو بڑا برا سمجھتے ہیں، اس کا ذکر بھی بڑا برا سمجھتے ہیں اور بڑی جان نکل جاتی ہے یہ مرنے کی بات سن کے۔ تو مجھے یاد ہے میری خالہ ہوتی تھی تو ان کو میں نے کبھی یہ 2003 میں مشرف ٹائم پہ جنگ کی باتیں کرنی، جنگ کی، تو انہوں نے کہا بس یہ خبریں نہ سنایا کرو۔ کفن لے لیں سر جی، کفن میکسیمم ہر بندے کا گھر میں ہونا چاہیے اپنا، اور اس بات کو مائنڈ نہ کریں۔ اپنے ہاتھوں کا لیا کفن، موسٹلی تو اہل بیت کے غلام تو کربلا سے اور ادھر سے مس کروا کے لائے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ سے، مدینہ شریف سے، سب مطلب موسٹلی لوگوں نے آب زمزم سے اپنے کفن دھو کے رکھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایک تحفے کے طور پہ ملا ہوا ہے۔ اس وقت بڑا عجیب لگا تھا، بعد میں لیکن احساس ہوا کہ یہ سب سے زبردست آپ کی تیاری ہے۔ ایک تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، تو اسی طریقے سے کفن آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی جیسے کہتے ہیں نا ریلیجیس ڈائریکشن کے لیے یا سپرویژن کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ اور اس طرح کے جب موسم بن جاتے ہیں، جب بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈلی کہا تھا نا ٹوٹ سکتے ہیں، یہ جو پل شل ڈیم شیم ٹوٹ سکتے ہیں، بند ٹوٹ سکتے ہیں، بند ٹوٹیں گے، ڈیم ٹوٹیں گے، پل ٹوٹیں گے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ تو اب عرض یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہونے لگ گیا ہے تو اب پھر دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، جزا سزا کا معاملہ ہے۔ اس کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے انڈیا کیا کرے گا؟ بھی اس کے تو اپنے ڈیم ٹوٹی جا رہے ہیں، وہ خود اس کے بھی پل تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے نہ وہ روک سکتا ہے، مودی اب کہیں نظر نہیں آئے گا جو پانی روکنا تھا اس نے، اب روکے، بھلا وہ آگے آ کے لیٹ جائے پانی کے، ہیں روک لے۔ اب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہیں گے، اب بھائی خون بھی بہہ رہا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، دونوں چیزیں روک لے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اس تیاری کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم کہہ دیتے سندھ ڈوب جائے گا، تو یہ ورڈ کسی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا، سندھ ڈوب جائے گا۔ اب کچھ آپ لوگ قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن اب بھی میری گزارش ہے کراچی، حیدرآباد اور جتنے بھی بڑے شہروں والے ادھر کے اچھے پڑھے لکھے ایریاز جو ہیں جہاں دیہی علاقوں سے دور ہیں، ایک تو کوئی آپس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسی گراؤنڈز میں، اس طرح کے علاقوں میں کوئی کیمپنگ شروع کریں اور کیمپس لگائیں۔ دوسرا اپنی مدد آپ کے تحت ہر ٹاؤن ایک ایک کیمپ کی ذمہ داری اٹھائے، اپنے کیمپس کو ڈیزائن کریں، مسجدیں اس کی مسجدوں کے ذریعے آپریٹ کر لیں ان کو، کیمپس کو، جس مسجد کے سامنے کوئی گراؤنڈ ہے وہاں خیمے لگوائیں، عارضی طور پہ کوئی اس طریقے کی ارینجمنٹس کریں، اور کفن ایکسٹرا جو ہے وہ بھی ارینج کر کے رکھیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ویسے تو اب ظاہری بات ہے، یہ گفتگو کرنے کو تو بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن اب کون کرے؟ نہ کریں تو کیا کریں؟ صورتحال کیونکہ آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک مطلب آسپا پنجاب کو مدد کا اور اس کا کر رہی ہے نا خیر سگالی، تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی دیکھ کے کہ میں نے کہا یار اس کو یہی نہیں پتا، مطلب یہ پنجاب کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں، وہ میمن اور سارے ادھر کی جی سیاست شروع ہے۔ اور میں حیران ہو گیا اس بات پہ کہ سندھ پتا تو تھا کہ نشے میں ہے، لیکن اتنا نشے میں یہ نہیں پتا تھا۔ مطلب سندھ پنجاب کی طرف بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ساری میری طرف آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو بھی صورتحال ہے یہ مجھے فیس کرنا ہے، یہ سارا پانی جو پنجاب سے گزر کے آ رہا ہے۔ جیسے ہم انڈیا کے پنجاب میں جو نقصان ہوا ہے اس کے بعد ہمارا پنجاب اس کو فیس کر رہا ہے، ایک رائٹ ایگزیکٹلی۔ اور اب مسئلے کو سمجھیں کہ انڈیا ایک طرف جو چھوڑ رہا ہے سو چھوڑ رہا ہے، آپ کا جو اپنی بارشیں، جو پاکستان کا اپنا پہاڑی علاقے کا پانی اپنا سب، وہ بھی تو دریائے سندھ میں ہی جا کے گرتا ہے۔ اور یہ سندھ والے واقعی بہت مطلب صحیح معنوں میں مست ہیں یار، یہ تو واقعی ان کی دھرتی جو ہے کمال، مطلب حالانکہ بھانگ بھونگ ادھر بہت زیادہ ہے، مری کے سراؤنڈنگ، اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں، لیکن ریئلی سرپرائزڈ کہ سندھ جو ہے ان کا انٹلیکچوئل لیول اور سارے معاملات کے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی صاحب اب تک تو شور ڈال دیتے، اب تک تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں حیدرآباد میں کیمپس لگائیں، گراؤنڈ کے سامنے مسجد کو آپریٹنگ اپنا وہ بنائیں، یونٹ مسجد میں کے ذریعے آپریٹ کرے، وہاں کی کمیٹی، اور اکٹھا کرے فنڈ،
اور ادھر سے دیگیں دوگیں کیمپ کمپ وہاں سے یوں مسجدوں سے آپریٹ کرنا شروع کریں، یہ آگے بھی کام آنا ہے۔ اب اس قوم کو کون کیسے سمجھا سکتا ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لو، یہ تو جو جیڑی رات قبر دے وچ وہ تک قبر دے وچ ہی ہے۔ ہاں مطلب ایک ہی فارمولا ہے نا، تقدیر دی لکھی نو کون ٹال سکتا ہے؟ جدو بھائی استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، یہ آپ کے ہمارے کرموں کی کمائی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ اور دوسری بات، مثال کے طور پہ جی، میں پولیس والا ہوں، میری ڈیوٹی تھی اس گھر کی حفاظت پہ یا اپنے اس گلی میں، یا میری گشت ایریا تھا۔ اب آج میرا تبادلہ ہوا، آج میں ادھر آ گیا، اگر اس دن ڈاکہ بہت بڑا پڑ گیا، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا پولیس آفیسر ہوں، جو مرضی ہو، ڈاکہ پڑ گیا تو کمبختی تو میری ہے نا، میرے دور میں ہوا، مطلب میرے ٹائم میں ہوا۔ تو یہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس وقت کی دنیا کی ساری حکومتیں قدرت کو پسند نہیں ہے بیسیکلی۔ ان سب کو چاہیے کہ آئندہ کے لیے معافی مانگ کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ قدرت ڈونٹ سپورٹ دم بیسیکلی، قدرت کو بالکل مودی پسند نہیں ہے، قدرت کو بالکل پیوٹن یا یہ سارے جو پیوٹن میں دوسری، یہ رشیا میں دوسری دفعہ ارتھکویک آ گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے پاکستان کی بھی کوئی حکومت، اب ادھر ایک ایک نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب بھی ناپسند ہے، کوئی سندھ کا ہو، کے پی کے ہو، آپ کا پنجاب ہو، آپ کا وفاق ہو، قدرت ڈونٹ لائک دیم۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے ٹائم میں یہ سب ہو رہا ہے۔ پرانے دور میں تو نحوست مانا جاتا تھا اس طرح کا بادشاہوں کے آنے اور جانے کو، لیکن قدرت ہے نا، پھر ان کے ٹائم پہ نہ کرتی، پچھلے کسی ٹائم پہ کر دیتی۔ یہ جو 50 سال بعد ہونا تھا، یہ 48 سال میں ہو جاتا، 46 سال میں ہو جاتا، یہ 52 میں کیوں ہونا ہے؟ تو ہم ان بحثوں میں نہیں پڑیں گے، قدرت کے عذاب کو قدرت کا عذاب سمجھیں اور مسلمان عقیدے کو فالو کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو زمین پہ دسترس ہے، جو اس کی قدرت ہے، جو وہ قادر مطلق ہے، تو پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں اگر اس کو کسی کو بچانا ہے تو اس کی مدد کرے گا، اس کو ارادے سے، دماغ کے خیال سے مدد ہوتی ہے، علم سے مدد ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی کو جیسے کہتے ہیں ڈبونا چاہے گا تو وہ ڈبوئے گا۔ تو یہ تو اب آپ کو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے یا دنیاوی اسباب پہ جانا ہے۔ مان لو ہارٹ ٹیکنالوجی ہے جی، یہ جی اس پہ بات کریں کہ یہ ہارٹ ٹیکنالوجی کا تو نہیں ہو رہا، اچھا جی چلو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بچانا چاہتے تھے اور ہارٹ ٹیکنالوجی نے آپ کو مار دیا، سمپل۔ مطلب آپ تو بہت زبردست اعمال کے ساتھ بہت ہی اللہ کی حزب میں تھے، آپ اللہ کے اس گروہ میں تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم تھوڑے ہوگے مگر کسی کو غلبہ نہیں آنے دوں گا، تو آپ کے ساتھ تو ہارٹ ٹیکنالوجی اس سے بھی قدرت سے اوپر ہو گئی، یہ سب کر رہی۔ کام آن، آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے ویسے جنات کی جب ہم کیسز میں دیکھتے ہیں، یا اب موسٹلی لوگ ہی ہانٹیڈ ہیں، میں تو اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ دعائے کعب ایک دفعہ 41 دن عمل ہمارے ساتھ وہ واٹس ایپ پہ لے کے اپنی سکیننگ کر لیں، پتہ چل جائے گا سارا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے جی فلانے نے جادو کر دیتا ہے، اے فلانے نے کر دیتا، پیر بھی آگے بیٹھا یہی کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے بندے تیری شیطان نال رشتہ داری ہے، اس نے نہیں آنا تھا تیرے پاس، اور شیطان جنوں میں سے تھا، نہیں پتا، اور اس نے چیلنج نہیں اللہ کو دیا، اس وقت اس کا مکالمہ نہیں ہے، یہ قیامت تک تم لوگوں کو بہکائے گا نہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ کبھی اس نے لیٹر لکھ کے آیا کہ میں یہ ابلیس آ گیا ہوں، یا یہ میں فلانا چیلا ہوں اس کا؟ کم آن، ایسے ہی بہانے بننے تھے اور ایسے ہی بن رہے ہیں۔ موسٹلی لوگ جنات اپنے پہ نام نہیں آنے دیتے، شیطان موسٹلی اپنے پہ نہیں آنے دیتا، اس نے کیا اس نے کیا۔ اسی طریقے سے اب ہم پوری زور لگا دیں گے اپنے گناہوں کی، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے، اور ہارپ نے یہ کر دیا ہے، وہ فلاں نے یہ کر دیا ہے، انڈیا نے بند کھول دیے ہیں، اس نے ڈیم کھول دیا ہے، وہ تو ساری باتیں ہو گئی بھائی، آپ ہی کیوں؟ یہ تو سوچنا ہے نا کہ آپ ہی کیوں؟ جب کوئی 100-200 کمینے کی کثرت کسی ایک گاڑی میں چڑھ جائے یا ایک کشتی میں چڑھ جائے یا ایک ہی جگہ پہ، ہم تو تقریر کے معاملات کو اس طریقے سے لیتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قدرت نے ہماری اسلامی روایات حکایات میں کتنے باتیں مشہور ہیں اس بارے میں کہ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے اس پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا، اس گاؤں پہ، اس دیہات پہ، اس پہ، تو وہ اپنے بندوں کو بالکل نہیں اسپیئر کرتا یا چھوڑتا اس طرح کی حالت میں یا صورتحال میں۔ اس کی جیسے قدرت کے معجزے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جب آپ کو ملبوں کے نیچے 2 دن بعد زندہ بچے نہیں ملے، تاریخ نے نہیں دیکھا، سائنس ادھر کیا کہہ رہی ہوتی ہے۔ اسامہ صاحب سولوشن بتائیں کیسے منیمائز کریں
یہ نقصان کم سے کم کیسے ہوں؟ تیاری جتنی اچھی پریپریشن. اب مجھے جیسے افسوس ہو رہا ہے کہ سندھ ابھی تک ایکٹیو کیوں نہیں ہوا. سندھ کو ابھی سے ہی کیمپ لگا لینے چاہیے. کیمپ لگائیں, بستروں کے انتظام کریں, دیگوں کے سیٹ اپس کھڑے کریں, ادھر فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنی گندم چندم دلیے چلیے بنا کے ادھر ہی دیگوں پہ چڑھوا دے. جو بھی کرے اس طرح کی جو ادھر کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں سندھ کے, ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیں. یہ اجلاس ختم کر دیں 4 دن اور تیاری شروع کرا دیں. تیاری ہی واحد حل ہے. اچھا جائیں گے, ان کی ذمہ داری ہوگی ایک تو بھرے چلو لے آؤ نا 4 دن, بعد میں لاشوں کو بھی تو کرنا ہے تم نے کہیں. بھائی زندہ بندہ لانا آسان ہے یا مرا ہوا؟ ایمانداری سے بتائیں. ہو بھائی زندہ لانا آسان ہے, اسے کہیں گے چلو بھی تو وہ چل پڑے گا. تو لاش کے لیے تو آپ کو 4 بندے چاہیے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ زندہ بندہ لانا آسان ہے, لاش کے لیے 4 کندھے چاہیے ہوتے ہیں. پھر اتنے تابوت. اب تو مطلب کم آن, اتنے ہی پیسوں میں کیا اس کو پر ہیڈ پڑ جائے گا جب اتنی اجتماعی طور پہ ہوگا, اگر اس کو کرایہ بھی دے دے. اب موسٹلی گاؤں دیہاتوں کو جو لوگ ایویکویٹ نہیں کر رہے ان کا پرابلم ہے. کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے, کسی کی فائنینشیل حالت ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی کا کرایہ ہو کہ اب سامان ڈھوئے. اچھا آپ وہ غریب آدمی جس کو ویسی دین تو پہنچا ہی کیا, کتنا پہنچا, اس نے تو ساری زندگی کی جمع پونجی, کسی کی وہ بکریاں ہوں گی یا کسی کی 2-4 بھینسیں ہوں گی جو اس نے بڑی محنت سے آپ بنائی ہوں گی. اب وہ ان کو چھوڑ کے کیسے جائے؟ آپ اس کا انتظام تو دیں اس کو. مطلب ڈی سی اوز اگر یہ صرف فوج بلا کے کام ہونا ہوتا تو آپ لوگوں کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے, مائنڈ نہ کریں کوئی بھی. آپ لوگوں کو یہ باقی جو مر رہے ہیں وہ بھی تو کمیونٹی ہے نا, تو کمیونٹی کے اندر کمیونٹی کے رولز ہوتے ہیں کچھ. اب جو باقی خشک علاقے ہیں یا سیف ایریاز کے کمیونٹی ہے, اس کو ڈی سی اٹھائے اور اس سے کام لے. ایم این اے ایم پی ایز کے وہ سارے بزنس مین سپانسرز کو ایک ایک ایس ایچ او کے ذمہ لگائیں. یہ جب انہوں نے اپنے بھتے لینے ہوتے ہیں تو ایس ایچ اوز کو سارا کچھ ڈنڈا نہیں دیتے, یہ ڈی سیوں کو ٹارگیٹ نہیں دیتے. یہ پیسہ اپنے لیے اکٹھا ہونا ہو الیکشن کمپینوں کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے. اب غریب کا بچہ مرے گا تو اس کو ٹرالی نہیں ملے گی. بہترین حل ہے کہ آپ فوراً وہی ڈنڈا استعمال کریں جو ماشاءاللہ اپنے الیکشن کے لیے کرتے ہوتے ہیں یا اپنے مشینری کے لیے, اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا, عوام خوش ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ ریلکٹنٹ ہیں جگہ چھوڑنے پہ, ان سے پیار سے جا کے ان سے پوچھیں اماں یہ بکری بھی لے کے جانا چاہتی ہوں, یہ بھینس بھی, یہ بکسا بھی, تو وہ جو چاہتی ہے اس حساب سے اس کو مینٹین کریں پلیز. اس غریب کی جمع شدہ پونجی وہ ہے. آپ لوگ کون سا چھوڑ دیتے ہیں؟ مطلب اب سیٹیں ہی ہیں نا, بس کر جاؤ بھائی. 3 دفعہ کے وزیر اعظم, 4 دفعہ کے وزیر اعلیٰ, مطلب خاندانی کام سب کچھ بس کر جاؤ. نہیں بس کرتے نا تو وہ غریب عورت اپنی بکری یا بھینس کیوں چھوڑے جی؟ اب ایک منٹ, غریب کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں اب آپ کو بھی جلدی لگ گئی ہے. غریب کا کوئی نہیں سوچے گا. آپ پھر کہیں گے سلوشن کیا؟ سلوشن ہی دے رہا ہوں نا کہ بھائی صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہے, ساؤنڈ نہیں ہے, اس کی بکری بھی وہ لے جانا چاہتی ہے, اور آپ نے کہنا تو صرف 2 کپڑے چوکتے چل, اللہ دے آس سے چھڑ مجھ تلی جاندی ہوں. پھر اس گاؤں محلے میں غریب کو تو کوئی مانگے کی کھوتی ریڑی نہیں دیتا. وہ ٹریکٹر ٹرالی تو چوتھیوں کے 2-4 اپنے سارا کچھ ڈھونے میں لگی ہوگی. تو اگر آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ان کو جا کے ایس ایچ او کو پہلے غریبوں کا کہیں, امیر خود ہی انتظام کر لیں گے اپنا. اس کے بعد یہ جو بند توڑنے کی بات ہے اس پہ بھی سب سے بڑا یہ جو دھماکے کر کے بم توڑنے ہیں, وہ بند کوئی جو شگاف ڈالنے ہیں, وہ پراپرلی مہربانی فرما کے نا یہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے یہ اوپر ہیلی کاپٹر کے بیٹھ کے اس کو پراپر خود سپروائز کرے, نہ کہ ادھر کا ڈی سی کسی چودھری کے کہے پہ اور وڈیرا اور ایم این اے ایم پی اے کا فون بند کر دے کہ جی میرا رقبہ ہے تو میرا وہ ہے. اس کو بھی اگر سٹائل طریقے سے توڑنا شروع کر دیا آپ نے, شگاف ڈالنے شروع کر دیے, تب بھی سندھ کے تک پہنچتے پہنچتے کچھ بہتری آ جائے گی. ورنہ پورے پنجاب کو اپنی چھوڑ کے سندھ جا کے نہ بیٹھنا پڑے, یہ بھی چانس ہوں گے. بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب. میں تو میرے گاؤں سے آپ کو پتا حافظ آباد ہائی الرٹ پہ ہے, ہیڈ قادر آباد جو دریا کا بند توڑا ہے وہ میرے سے 12 کلومیٹر میرے گاؤں سے دور ہے. اور اس وقت بڑا قصبہ جو میرے گاؤں کے سب بڑا قصبہ لگتا ہے, چناب تو ہمارے منہ پہ کھڑا ہے. ونی کے تارڑ کے پاس پانی پہنچ چکا ہے اور ہارڈلی 5 سے 6 کلومیٹر دور ہے پانی میرے گاؤں سے. ہم تو ہائی الرٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بات کر رہے ہیں نا, میں ابھی چھوٹے بھائی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی انتظام کر کے رکھو, نکلنا پڑ سکتا ہے. کہنا بھائی اللہ کے مالک کے ویکھی جا رہے ہیں, ٹریکٹر ٹرالی تیار ہے, مطلب چیزیں, مطلب ظاہر بات ہے مال جانور بھی ہیں, مویشی بھی ہیں.
ہم نکل سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو کنونس کروں گا نا کہ آئے ماں جی نکلیں، آپ لاہور آ جائیں، ماں میری نے کہنا نہ پتر میں اپنا کاروبار چھڑ کے اپنے مال ڈنگر چھڑ کے تیرے کو لاہور آ جا، نہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لوگ نہیں مانتے، سمجھ صاحب جنرلی لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں چھوڑتے گھروں کو، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور خطرہ بھی سن لیں، کل آپ کے کوئی مجھے ملے، بیٹھے ہوئے تھے کوئی ماضی کے صحافی جنہوں نے کیمپنگ ویمپنگ کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یار کہ اب تو کیمپس بہت زیادہ لگانے ہوں گے، تو چلیں کہیں کیمپ لگاتے ہیں، مطلب لوگوں کو کال دیں گے سب میں۔ نہیں جی بڑا مشکل کام ہے جی، بڑا لوگ ذلیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پارسل فلانی جگہ سے اٹھا لو، پارسل فلانی جگہ سے اٹھا لو، پھر ہر ٹائم فون چلتے ہیں، سو بھی نہیں سکتے ہم، اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس پہ۔ میں نے کہا بھئی یہ تو بہت کتنی زبردست مطلب ہوا ہے بھئی، وہاں آپ لوگ مخمل کے اس کے لیے تھوڑی جا رہے ہو بھائی بستروں پہ لیٹنے، ڈیفینیٹلی نیند حرام ہوگی، کوئی مر گیا ہے آپ سے، کوئی لٹ گیا ہے، کوئی برباد ہو گیا آپ سے، صرف تھوڑے دن کی تکلیف نہیں لی جا رہی۔ لیکن لوگ بھی ماشاءاللہ جو امداد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے ڈبہ اٹھا کے کوئی اب ادھر پہنچا دے، لیکن لعنت بھیجیں ایسے لوگوں پہ اس دفعہ۔ اگر کوئی خود کشٹ اٹھا کے آگے تک نہیں اس تنظیم کو ہیلپ کرتا، یا جو بھی انڈیویجول شروع کرتے ہیں، لعنت بھیجیں، ان کی لاشیں بھی ایسی پڑی رہیں گی کل کو۔ اب تو قدرت کا مقافات کا 2.5 سال ہے، نہیں مان رہے تھے اب ماننے لگے، ابھی بھی کہیں نہیں مان رہے ہوں گے، جب تک یہاں تک نہیں آتا مانتے کہاں ہیں بھلا، ہم جتنا مرضی پیٹ لیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لعنت بھیجیں ایسی امداد پہ کسی کی بھی جو آپ کو تنگ کرے اور خود کشٹ نہ اٹھائے، کیوں قبر میں بھی تو اس کو اٹھا کے کسی نے ڈالنا ہے۔ آج یہ یہی سمجھے کہ یہ راشن میری لاش ہے اور میں چھوڑ کے آ جاؤں خود کسی مرتے ہوئے کے لیے یا اس کی ہیلپ کے لیے، نہیں جی وہ کلیکشن سب سے بڑا پرابلم بنا دیتے ہیں کہ جی ہم پک کر لیں بس ہمارا، وہ جیسے انگلی کٹا کے شہیدوں میں ملنا۔ اللہ کے بندو اپنے سروں کا صدقہ اتارنے کے لیے خود آگے بڑھو، خود آگے چلو، اپنے سروں کا صدقہ اتارنے کے لیے تھوڑے سے 2 قدم بڑھانے پڑتے ہیں تو بڑھاؤ، کہ زندہ ہو اور اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ان کے ساتھ ہے، جیسے ہم غزہ کی قیمت بھرنی ہے ہم سب کو، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب بھی ہمارے ساتھ اسی فیز میں ہم جانے لگے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کیا خیال ہے جی وہ موہد پور جو آپ بتا رہے تھے، مودھو پور کیا نام ہے اس کا جگہ کا؟ ہاں جی وہی مادھو پور، مادھو پور یا مودھ پور، ہاں مودھ پور۔ اب وہ پانی میں گیٹ لگنے لگ رہے ہیں، جب نیت بھی خراب ہو، جب نیت بھی خراب ہو، جب چاہتے بھی یہ ہو کہ چلو ایسے نہیں تو ایسی صحیح، بغیر گولی کے ہی کام ہو جائے، بغیر میزائل کے ہی کام ہو جائے، جب نیتوں میں بھی فرق ہو، چل بھی تکرار رہی ہو، دشمنیاں ہو، تو اب وہ 4 پل 4 کے وہ 5 بھی ٹوٹ گئے تو سر جی اس کو جوڑنا نہیں ہے انہوں نے، تو ایک دفعہ کام پورا کریں گے آپ کا۔